السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، جب کسی عورت کا کوئی اچھا کام یا کی گئی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے تو پھر جب اللہ اس عورت پر کرم فرمانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، تو اس عورت کے جسم میں دو واضح تبدیلیاں ضرور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کسی عورت میں یہ دو نشانیاں دیکھو تو اسے خوشخبری سنا دینا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے بہت خوش ہے اور اللہ نے اسے چن لیا ہے اور اسے اپنی پسندیدہ عورتوں میں بھی شامل کر لیا ہے۔ جانتے ہو جب اللہ کسی عورت کو چن لیتا ہے تو اس میں کیا نشانیاں نظر آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جب کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں دو نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ جس عورت کے جسم میں یہ دو نشانیاں دیکھو تو اسے خوشخبری سنا دینا کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ محترم ناظرین، ایک عورت جسے دنیا شاید نہیں جانتی، جس کا نام شہرت کی چمک سے دور ہے، جو نہ اسٹیج پر چڑھی، نہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، نہ اسے کسی نے دعوت دی، نہ اس کے نام پر کوئی انعام لکھا گیا، لیکن وہ تنہائی میں خاموشی سے رب کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھتی ہے، یعنی سجدہ کرتی ہے۔ اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور اس کی زبان پر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو صرف رب کے لیے مخصوص ہیں۔ نہ کوئی دیکھتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، سوائے اس کے جس کے قبضۂ قدرت میں دلوں کے حال ہوتے ہیں۔ وہ رب جو خاموش سانسوں کے راز بھی جانتا ہے اور دل کے زخموں کی ٹھنڈی سسکیاں بھی جانتا ہے، اور پھر وہی رب جس کے خزانے لامحدود ہیں، جب چاہتا ہے کسی کو چن لیتا ہے۔ نہ شجرہ نسب دیکھتا ہے، نہ دھن دولت، نہ رنگ و نسل، وہ صرف دل کا جھکاؤ دیکھتا ہے۔ وہ اخلاص کا زرہ تولتا ہے اور پھر اپنے خزانہ رحمت سے وہ انعام عطا کرتا ہے جو دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور جب وہ عورت، وہ گمنام، وہ بے آواز، وہ سادہ لیکن سچی عورت کوئی ایسا کام کر بیٹھتی ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو آسمانوں پر ایک فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، ایک عظیم خاموشی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی ہو جائے تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ زمین پر تو وہی عورت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ارد گرد ایک نادیدہ رحمت کا ہالہ بن دیا جاتا ہے۔ وہ جہاں قدم رکھتی ہے وہاں سکون کی لہریں اترتی ہیں۔ لوگ شاید نہ سمجھیں، نہ پہچانیں، لیکن آسمان جانتا ہے کہ یہ عورت اب عام نہیں رہی، یہ منتخب ہو چکی ہے۔ لیکن دل تھام لیجئے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی رضا زمین پر دو بہت عجیب اور واضح نشانیاں چھوڑ دیتی ہے۔ یہ نشانیاں جسم میں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت روح کی گہرائیوں سے جڑی ہوتی ہے۔ جب وہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو سمجھ لو، یقین کر لو کہ وہ عورت رب کی محبوب بن چکی ہے۔ وہ زمین پر چلتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ آسمانوں کی بلندی پر پہنچ چکی ہے، اور جو بھی ان نشانیوں کو پہچان لے اسے چاہیے کہ فوراً خوشخبری سنا دے، مبارک ہو، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تم اب اس کی پسندیدہ بندی ہو چکی ہو۔ لیکن ٹھہریے، ابھی ہم ان دو نشانیوں کو ظاہر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نشانیاں صرف جسم کی تبدیلی نہیں، یہ ایمان کی گواہی ہیں، یہ اس رب کی رضا کا ثبوت ہیں جو کبھی بغیر وجہ کے کسی سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ نشانیاں کیا ہیں، یہ کیسے ظاہر ہوتی ہیں اور کیسے پہچانے جا سکتی ہیں، یہی وہ راز ہے جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ بس دل تھام کر بیٹھ جائیں، کیونکہ آگے جو انکشاف ہونے جا رہا ہے وہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک مقام ہے، وہ مقام جس کے تلاش میں لاکھوں عورتیں عمر گزار دیتی ہیں، مگر جسے نصیب ہونے کے لیے ایک امانت دار دل خالص نیت اور سچے عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، عورت بظاہر ایک کمزور سی مخلوق ہے، لیکن حقیقت میں کائنات کا وہ روشن چراغ ہے جو صبر، محنت، قربانی اور برداشت اور اخلاص سے اپنی دنیا کو روشن رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نازک ضرور بنایا ہے، لیکن اسی نرمی میں وہ طاقت رکھی ہے جس کے بغیر گھر ویران، نسلیں تباہ اور معاشرہ بکھر جائے۔ ایک مرد شاید ایک دن کا تھکا ہوا کام سہار نہ کر سکے، لیکن عورت روزانہ صبح سے شام تک اپنے ذات کو مٹا کر دوسروں کے لیے جیتی ہے۔ کبھی وہ ماں بن کر نیند قربان کرتی ہے، کبھی بیوی بن کر شوہر کے دکھ سمیٹتی ہے، اور کبھی بیٹی بن کر باپ کے حوصلوں کو جگاتی ہے۔
اس کے کندھوں پر نہ صرف گھر کا نظام بلکہ نسلوں کی تربیت، اولاد کی تہذیب، شوہر کے دل کے سکون اور ماں باپ کی دعاؤں کا مرکز بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو محض ایک جنس نہیں بنایا بلکہ اس کی ذات میں رحمت، صبر اور قربانی کا ایسا انتظام رکھا کہ وہ جنت کا دروازہ بھی بن گئی اور اللہ کی رضا کا سب سے خوبصورت مظہر بھی۔ مگر یہ آسان نہیں، دن رات کی محنت، جسمانی مشقت، جذباتی آزمائش، مالی تنگیاں اور معاشرتی دباؤ کے باوجود اگر کوئی عورت اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہتی ہے، پردے کو تھامے رکھتی ہے، نماز کو چھوڑتی نہیں، بچوں کی تربیت کو دین کے سانچے میں ڈھالتی ہے، شوہر کے ساتھ وفاداری کو عبادت سمجھتی ہے، ماں باپ کی خدمت میں راحت محسوس کرتی ہے اور دل کی ہر ارادے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتی ہے، تو پھر یقین جانیے وہ عورت عام نہیں رہتی۔ ایسی عورت جب خالص نیت کے ساتھ، اخلاص بھرے عمل کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارتی ہے تو ایک وقت آتا ہے جب آسمان پر رب فرماتا ہے میں اس سے راضی ہوں، میں نے اسے چن لیا ہے۔ اور جب رب کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی رضا زمین پر بھی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ رب اس پر انعامات کی ایسی بارش برساتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے شاید پوری طرح دکھائی نہ دے، لیکن اس کی کرنیں دو بڑے واضح جسمانی نشانیوں کی صورت میں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں محض جسمانی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ رب کی خوشنودی کا اعلان ہوتی ہیں، ایک سند ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ عورت اب اللہ کی محبوب ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں وہ پہلی نشانی کون سی ہے۔ پہلی نشانی چہرے پر نور اور دلکش طمانیت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کو چن لیتا ہے تو اس کی نیکیوں سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک ایسا نور اترتا ہے جو نہ کسی بیوٹی کریم سے آتا ہے، نہ میک اپ سے، نہ کسی کیمرے کے فلٹر سے، نہ فوٹو ایڈیٹنگ سے۔ یہ نور آسمان سے اترتا ہے، دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ یہ اخلاص عبادت، حیا، صبر اور اللہ کے ذکر کا پھل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ ترجمہ: یاد رکھو دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون اور زبان کو برکت ملتی ہے۔ جب کوئی عورت مسلسل اللہ کی اطاعت میں رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بھی رب کی رضا کو دیکھتی ہے، ہر فقرہ بولنے سے پہلے دل سے پوچھتی ہے کہ کیا اللہ اس سے راضی ہوگا، تو وہی عورت رب کی محبت کی روشنی سے جگمگانے لگتی ہے۔ ایسی عورت کے چہرے پر سکون ہوتا ہے، آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، مسکراہٹ میں وقار ہوتا ہے اور اس کی موجودگی دلوں کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ وہ بولتی ہے تو نرمی چھلکتی ہے، خاموش رہتی ہے تو حیا بکھیرتی ہے، چلتی ہے تو جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ایسی عورت کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں اس کے چہرے پر ایک خاص نور ہے، پتہ نہیں کیوں دل کھینچتا ہے۔ یہ در حقیقت رب کی رضا کی علامت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں ندا دی جاتی ہے اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ بس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے والا شخص خواہ عورت ہو یا مرد زمین والوں کے دلوں میں محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے اخلاق و گفتار سے برکت محسوس ہوتی ہے اور پھر زمین میں بھی اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو پسند کر لیتا ہے تو اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ نور دراصل اسی محبت کی جھلک ہوتی ہے۔ ایسی عورت کے چہرے پر سکون، عاجزی اور طمانیت دیکھ کر دل کہتا ہے یہ عام عورت نہیں، یہ رب کی محبوب ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا ہو، عمر رسیدہ ہو، میک اپ سے خالی ہو، تب بھی اس میں ایسی کشش اور ایسی روحانی چمک ہوتی ہے جو کسی دوائی یا زیبائش سے نہیں آتی بلکہ رب کی رضا سے آتی ہے۔ یہ وہ نشان ہے جو روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور اہل ایمان کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے اللہ اس عورت سے راضی ہے۔ دوسری نشانی زبان پر نرمی اور ذکر کی روحانی روانی۔ جب رب تعالیٰ کسی عورت کو چن لیتا ہے تو اس کی زبان سے برکت پھوٹنے لگتی ہے۔ وہ زبان جو پہلے گلا شکوہ، جھگڑا، شکایت، دنیاوی گفتگو میں مصروف رہتی تھی اب یکایک بدل جاتی ہے۔
ایک عورت کی زبان سے بے ساختہ اللہ نکلتا ہے، سبحان اللہ، اس کی گفتگو کا زیور بن جاتا ہے، الحمدللہ اس کی ہر بات کی شروعات بن جاتی ہے، اور ماشاء اللہ، جزاک اللہ، انشاءاللہ جیسے الفاظ اس کی زبان کا عام حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ عورت جو کسی غصے سے چیخ اٹھتی تھی اب نرم لہجے سے بات کرتی ہے، وہ جو کبھی دوسروں پر تنقید کرتی تھی اب لوگوں کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ یہ تبدیلی محض ایک زبان کا بدلنا نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا اظہار ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، دل کے اندر جو ہوتا ہے وہ زبان پر آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے تو وہ محبت زبان سے بھی ظاہر ہونے لگتی ہے، اور جس عورت کی زبان اللہ کے ذکر سے معطر ہو جائے وہ اللہ کی نظر میں بلند ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب کوئی عورت دن بھر کے کام، بچوں کی پرورش، شوہر کی خدمت، گھر کی صفائی، کھانے پکانے اور ہزاروں ذمہ داریوں کے درمیان میں بھی زبان سے ذکر الہی کرتی ہے تو وہ اللہ کے فرشتوں کے درمیان مقبول ہو جاتی ہے۔ جب وہ تھکن کے باوجود رات کے کسی پہر میں سونے سے پہلے تسبیحات کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو وہ صرف دعا نہیں مانگ رہی ہوتی، وہ دراصل رب کی خاص بندگی کے دروازے پر دستک دے رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ نشانی ہے کہ جب اللہ کسی عورت کو چن لیتا ہے تو اس کی زبان میں ایسی حلاوت، ایسی پاکیزگی اور ایسا سکون رکھ دیتا ہے جو لوگ اس سے بات کر کے راحت محسوس کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں شفا آ جاتی ہے، وہ بچوں کو دعا دیتی ہے تو وہ دعائیں لگ جاتی ہیں، وہ شوہر سے نرمی سے بات کرتی ہے تو اس کے غصے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، وہ بیٹیوں کو اخلاق سکھاتی ہے تو ان کے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ ایسی عورت کی گفتگو میں دنیا کی نمائش نہیں ہوتی، رب کی رضا چھپی ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عورت کی زبان سے ذکر الہی سنو، اس کی باتوں میں نرمی پاؤ اور اس کی گفتگو میں اللہ کے احکام کی خوشبو محسوس ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کی چنی ہوئی بندی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، سورہ آل عمران آیت نمبر 195۔ ترجمہ، تمہارے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ کے ہاں مرد و عورت دونوں کے لیے نیکی اور خلوص برابر مقام رکھتے ہیں۔ اللہ کی رضا کا معیار جنس نہیں، نیت اور عمل ہے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ذاکر بنائے، ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے حفاظت فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔